شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی تہران میں آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود، بلاول بھٹو بھی وفد میں شامل۔ سپریم لیڈر کے لیے فاتحہ خوانی اور خراج عقیدت۔ پاکستانی رہنماؤں کی ایرانی صدر سے بھی ملاقات۔ پاکستانی علماء کرام کے وفد کا تہران میں آیت اللہ خامنہئی کا آخری دیدار۔ ایرانی فوج کی سلامی، پاکستانی علماء کی تعظیماً خاموشی، جذباتی مناظر۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے سفر آخرت کی تیاریاں۔ شہید کے تابوت کو امام رضا علیہ السلام کے روزے کے علامتی سرخ پرچم سے لپیٹا گیا۔ آیت اللہ خامنہئی اور اہل خانہ سمیت دیگر شہداء کی میتیں آخری دیدار کے لیے تہران کی جامع مسجد میں رکھ دی گئیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر کالباف اور عباس عراقچی سمیت اعلیٰ ترین ایرانی قیادت نے آیت اللہ علی خامنہئی کا آخری دیدار کیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی اپنے والد کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے خبردار کیا کہ اسرائیل یا امریکہ نے شہید ایرانی رہبر اعلیٰ کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو جواب نہایت سخت ہوگا۔ تہران میں تعزیتی تقریب میں پاسداران کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ امریکہ کے لیے ایران کا فوجی میدان میں مقابلہ ناممکن، اسرائیل کی دھمکیاں بھی ڈھکوسلا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالباف کا دشمن کو ناکام بنانے کا عزم، آبن ہرمز پر کنٹرول ایران کا حق کرا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقے دانا سر میں بس گہری کھائی میں جا گری، 40 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے، 8 زخمی بھی ہو گئے۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بدقسمت بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ راستے میں خراب ہونے والی ایک اور بس کے مسافروں کو بھی متاثرہ بس میں سوار کر لیا تھا۔ ریسکیو اور پولیس اہلکار امدادی کاموں میں مصروف، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بدقسمت بس ڈیزل اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ راستے میں مسافروں کی ڈرائیور سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ڈرائیور نے غصے میں آ کر خود بس کھائی میں گرائی۔ زخمی مسافروں کا الزام، صوبائی حکومت نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دانا سر بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سرفراز بھگٹی کی ریسکیو اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، زخمیوں کو بروقت اور بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ حادثے کی مکمل تحقیقات کے بعد حقائق عوام کے سامنے لانے کا اعلان۔ لاہور کی مقامی عدالت میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کا کیس، ملزمان 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ دوران سماعت عدالت کا ملزمان کے چہرے سے ماسک اتارنے کا حکم۔ غیر ملکی خواتین اور ملزمان کے درمیان کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں شراکت داری رہی۔ مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا۔ ملزمان نے منافع کی مد میں $1.5 ملین مانگے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈیفنس میں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ گرفتار ملزمان کے تفصیلی بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ اور مجرموں کو جرائم سے روکنے کے لیے جو کرنا پڑا کروں گی، چاہے مجھے جواب دینا پڑے یا بھگتنا پڑے۔ انجانے میں کچھ نہیں کر رہی، اندازہ ہے کہ میرے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، لیکن خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب۔ بھاشن دینا بہت آسان، جس کے ساتھ برا ہوتا ہے اس سے کوئی پوچھے۔ مریم نواز کا پنجاب میں جرائم کی شرح کم ہونے کا دعویٰ۔ شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی تہران میں آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود، بلاول بھٹو بھی وفد میں شامل۔ سپریم لیڈر کے لیے فاتحہ خوانی اور خراج عقیدت۔ پاکستانی رہنماؤں کی ایرانی صدر سے بھی ملاقات۔ پاکستانی علماء کرام کے وفد کا تہران میں آیت اللہ خامنہئی کا آخری دیدار۔ ایرانی فوج کی سلامی، پاکستانی علماء کی تعظیماً خاموشی، جذباتی مناظر۔
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے سفر آخرت کی تیاریاں۔ شہید کے تابوت کو امام رضا علیہ السلام کے روزے کے علامتی سرخ پرچم سے لپیٹا گیا۔ آیت اللہ خامنائی اور اہل خانہ سمیت دیگر شہداء کی میتیں آخری دیدار کے لیے تہران کی جامع مسجد میں رکھ دی گئیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر کالباف اور عباس عراقچی سمیت اعلیٰ ترین ایرانی قیادت نے آیت اللہ علی خامنائی کا آخری دیدار کیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے خبردار کیا کہ اسرائیل یا امریکہ نے شہید ایرانی رہبر اعلیٰ کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو جواب نہایت سخت ہوگا۔ تہران میں تعزیتی تقریب میں پاسداران کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ امریکہ کے لیے ایران کا فوجی میدان میں مقابلہ ناممکن، اسرائیل کی دھمکیاں بھی ڈھکوسنا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالباف کا دشمن کو ناکام بنانے کا عزم، آبن ہرمز پر کنٹرول ایران کا حق کرا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقے دانا سر میں بس گہری کھائی میں جا گری، 40 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے، 8 زخمی بھی ہو گئے۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بدقسمت بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، راستے میں خراب ہونے والی ایک اور بس کے مسافروں کو بھی متاثرہ بس میں سوار کر لیا تھا۔ ریسکیو اور پولیس اہلکار امدادی کاموں میں مصروف، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بدقسمت بس ڈیزل اسمگلنگ میں ملوث تھی، راستے میں مسافروں کی ڈرائیور سے تلخ کلامی بھی ہوئی، ڈرائیور نے غصے میں آ کر خود بس کھائی میں گرائی، زخمی مسافروں کا الزام، صوبائی حکومت نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دانا سر بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، سرفراز بھگٹی کی ریسکیو اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، زخمیوں کو بروقت اور بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، حادثے کی مکمل تحقیقات کے بعد حقائق عوام کے سامنے لانے کا اعلان۔ لاہور کی مقامی عدالت میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کا کیس، ملزمان 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، دوران سماعت عدالت کا ملزمان کے چہرے سے ماسک اتارنے کا حکم۔ غیر ملکی خواتین اور ملزمان کے درمیان کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں شراکت داری رہی، مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا، ملزمان نے منافع کی مد میں $1.5 ملین مانگے، پولیس ذرائع کے مطابق ڈیفنس میں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، گرفتار ملزمان کے تفصیلی بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ اور مجرموں کو جرائم سے روکنے کے لیے جو کرنا پڑا کروں گی، چاہے مجھے جواب دینا پڑے یا بھگتنا پڑے، انجانے میں کچھ نہیں کر رہی، اندازہ ہے کہ میرے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، لیکن خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب، بھاشن دینا بہت آسان، جس کے ساتھ برا ہوتا ہے اس سے کوئی پوچھے، مریم نواز کا پنجاب میں جرائم کی شرح کم ہونے کا دعویٰ۔